السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ اسلام کی تعلیمات ہماگیر اور ہدایات عالمگیر اور آفاقی ہیں، جس نے بندگان خدا کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری کا پابند کیا۔ اسی لیے ایک بندہ مومن اپنے معبود حقیقی و مسجود اصلی کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرتا ہے، جو کہ در حقیقت ایک گمشدہ بندے کے اپنے آقا کے دربار میں حاضری کا سبق ہے، اور اس حقیقت کی خوبصورت ترجمان اور بہترین شکل نماز ہے۔ نماز اسلام کا محتمم باشان رکن اور بنیادی ستون ہے، جو ایمان و کفر کے مابین حد فاصل اور قطع امتیاز ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب عقل بالغ مسلمان پر فرض و لازم ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص و مقدس مقام بنایا ہے، اور وہ مقدس و پاکیزہ جگہ شریعت کی اصطلاح میں مسجد کہلاتی ہے۔ مسجد در حقیقت پروردگار عالم کا بابرکت گھر اور پرعظمت دربار ہے، خیر و برکت کا منبع اور نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے، عبادت و بندگی کا مظہر اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور رحمت و برکت کی منزل ہے، اور ملائکہ کا مسکن اور اسلام کی عظیم درسگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدیں ہر علاقے اور ہر بستی کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اس کا کوئی نام البدل بھی نہیں۔ اس کا ادب و احترام ہر صاحب ایمان پر لازم و واجب ہے، کیونکہ اس کی حیثیت اور مقام دیگر جگہوں سے بلند و بالاتر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن جب ایک نام نہاد مسلمان ہی مسجد کی اراضی پر قبضے کی کوششیں کرنے لگے تو پھر کیا ہی غیروں سے امید لگائی جائے گی۔ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں موجود فاطمہ صغریٰ وقف اراضی پر متولی کی بری نظر ہے۔ وقف اراضی کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاطمہ صغریٰ گزٹڈ وقف اراضی سروے نمبر 12 اور 13 پر واقع میونسپل ڈور نمبر 86-1 واقع محلہ درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ رنگا ریڈی میں واقع ہے۔ مذکورہ وقف درگاہ حضرت سید شاہ میرا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی 4500 مربع گز کی کل اراضی تقریباً 450 سال پرانی قطب شاہی مسجد، سما خانہ، قبرستان اور شمال اور مغرب کی جانب کھلی زمین ہے۔ یہ مسجد کئی سالوں سے غیر آباد تھی۔ آخرکار ایک طویل عرصے کے بعد اہل علاقے کی کاوشوں اور داخلے کے بعد 7 اپریل 2023 کو وقف بورڈ کو اطلاع دینے اور وقف بورڈ کے چیئرمین MLC مسیح اللہ خان اور میڈیا کو مدعو کرنے کے بعد مسجد کو کھول دیا گیا تھا اور آباد کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اس دن سے یہاں علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جا رہی۔ مقامی مسلیان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے بطور کمیونٹی مسجد کی بحالی اور مسلمانوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پہل کی، تاہم انہیں یہاں ایک شخص سید خواجہ حسن الدین سرتاج کی طرف سے مسلسل پریشانی اور مزاحمت کا سامنا ہے۔ وہ خود اور اس کا خاندان اس مقدس مقام اور عظیم مقصد میں بہت رکاوٹیں ڈال رہا۔ وہ مقامی مسلمانوں پر جھوٹے الزامات لگا رہا اور ان پر پولیس کی رعایا بنا رہا۔ دراصل نام نہاد متولی سید خواجہ حسن الدین عرف سرتاج غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور وقف ادارے کی کھلی زمین کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا، جسے مقامی مسلیان روک کر رکھے ہیں۔ ان حالات میں مسلیان نے وقف بورڈ سے سید خواجہ حسن الدین عرف سرتاج کے خلاف ضروری کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے
اور پولیس حکام سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وقف ٹریبونل کی طرف سے دیے گئے اسٹے آرڈر کو نافذ کریں اور مذکورہ سید خواجہ حسن الدین اور سرتاج کے خلاف ضروری فوجداری کارروائی کریں، کیونکہ وہ اپنے حواریوں کی مدد لے کر مذہبی مقام پر امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہا۔ رنگا ریڈی مسجد حضرت میرا حسینی کے مصلیان نے سرتاج کی متولی شب کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے، اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے تو یہی کہنا ہے کہ یہ تو بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، خود مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہمارا طرز عمل تو محض رمضانی مسلمان ہونے کا واضح ثبوت پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان آ جائے تو مسجد میں آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کا خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، روزوں کے اہتمام کی خوشبودار فضا چلنے لگتی ہے، تسبیحات کی پابندی کے دلچسپ مناظر نظر آتے ہیں، غریبوں کی امداد، مسکینوں کی داد رسی، بیماروں کی مزاج پرسی، بلکہ ہر اعتبار سے انسانیت نوازی اور خدمت خلق جیسی نمایاں صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ خیر خواہی کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، ہمدردی کے حوصلے پروان چڑھنے لگتے ہیں، لیکن پھر جو ہی ہلال عید نظر آ جائے تو دفاتر ماحول بدل جاتا ہے، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، بہار کے بجائے خزاں جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور در پردہ چھپے ہوئے سب شرور و فتن عود کر آ جاتے ہیں۔ مسجدوں سے بیگانگی، وہ بے التفاتی، نمازوں کی غفلت و لاپرواہی کا ایسا منظر ہوتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اب بھی وقت ہے سدھر جانے کا، مزاجوں کو بدلنے کا، عادات کا رخ موڑنے کا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں ان حالات میں ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اولاً تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خاموش رہنے کے بجائے جائز اور جمہوری حدود میں رہتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ثانیہ، ہم خود اپنے طور پر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہماری مسجدیں آباد اور نمازیوں سے پر ہوں گی تو کسی بھی مائی کے لال میں جرأت اور ہمت نہیں کہ وہ اس کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں اور اس کے خلاف اپنے ذہن کو دوڑا سکیں۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں کی کوئی فکر ہے نہ نماز کا شوق، اور جب مسجدوں پر حملے اور انگشت نمائی ہوتی ہے اور اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو تب کف افسوس ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا، پھر ہائے ہائے کرنا کچھ نفع بخش اور سود مند نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا اولین ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم خود محلہ واری سطح پر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمان بھائیوں سے ترغیب اور تشویق کی باتیں کر کے انہیں مسجد کا پابند بنائیں۔ جس طرح مسجد کی تعمیر اور آباد کاری باعث سعادت اور اجر و ثواب کا موجب ہے، بس یوں ہی اس کے برخلاف مسجد ڈھانا اور تقریب کاری و ویرانی کے اسباب و ذرائع کو پیدا کرنا بدبختی و حرمہ نصیبی ہے جو سنگین گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت جیسو اپنے حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے ہاتھے میں یہ میرا حسینی بارگاہ ہے، وہاں پر غیر آباد مسجد تھی جو دو سال پہلے مسجد کو آباد کرائے، اور اس کے ہم لوگ پورے مل کے کمیٹی، غیر آباد مسجد تھی جو 450 سال پرانی بند مسجد تھی، اس کو ہم لوگ آباد کرائے، بستی کے کچھ لوگ مل کے پوری ایک کمیٹی بنا کے وقف بورڈ سے رجوع ہو کے ہم لوگ اس کو چالو کرائے، اور اس کے متولی نئے بن کے سرتاج عرف خواجہ حسن الدین نے آ کے یہاں پر لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، کافی محلے میں کافی تعداد ہے، مسجد کی کمی ہونے کی وجہ سے غیر آباد مسجد کو اوپن کرا کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر کافی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور مصلیوں کے اوپر FIR بک کرا رہے ہیں، اور تقریباً نوجوانوں کے اوپر کا کمپلینٹ کی ہے، PS کو جا کر کمپلینٹ دے رہے ہیں، ان کی کمپلینٹ نہ لینے کی صورت پہ انہوں کورٹ سے جا کر ہر بچے کے اوپر کیس کر رہے ہیں، اور مصلیوں کو یا نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس وقت 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیسے مسلمان ہیں، خود تو نہیں پڑھ رہے ہیں نماز، مر پڑھنے والوں کو بھی روک رہی ہے، بتائیے کہاں کا قانون ہے؟ یہ زمین قبضہ کر کے، یہاں پہ اتنی ساری زمین تھی، کافی تو بیچ چکے، کچھ زمین بچی ہوئی ہے وہ بھی مسجد کی،
वो भी ले लेके बेचने की चक्कर में है और लोगों पे अननेसेसरी केसेस करा रहे हैं। ये देखिए कहाँ का कानून है ये केसीआर गवर्नमेंट थी जब हम लोग मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने भी आए थे करके बोले कि भाई ये मस्जिद की ज़मीन है, आप लोग नमाज़ पढ़िए, हम बगैर उनकी इजाज़त के कुछ नहीं करे। अब इसके बाद गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी की आई कांग्रेस, फिर भी हम गए जाके, जो अजमतुल्ला साहब है उन्होंने भी आए, फ़हीम कुरैशी साहब भी आए, आके बताए कि मस्जिद की ज़मीन है, कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर रहे, जितनी ज़मीन है हम पूरी की पूरी जैसो मस्जिद के लिए रखना चाह रहे। मगर ये कैसा इंसान है जो नमाज़ पढ़ने के लिए रोक रहा है और बेचने के लिए लगे हुआ है। 12-15 साल से बोल रहे थे कि मस्जिद को आबाद करना, वो बोले कि हम करेंगे, नहीं कर रहे थे। मस्जिद का ढांचा देखिए गिरने पे आ चुका है, तो बस्ती के लोग मिल के इसको आबाद करके बस नमाज चल रही है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है। इसमें अननेसेसरी लोगों को लाके, मीडिया को लाके, वो लाके केसेस बुक कर रहे हैं नौजवान बच्चों पे, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, काम करने वाले लोग, सबको परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन को बचाए, इतने ज़मीनें लूट गए, बर्बाद हो गए। आप हम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करिए, हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए, और ये मस्जिद की ज़मीन है, वक्त की लैंड है, बस वही रहना चाहिए और दूसरा काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अपने ताउन से दे के सब तामीरी काम करा रहे हैं, बस माशी हालत जो थी अपनी उसमें जो भी हो सका हम लोग से कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ताउन करें, मस्जिद के लिए आगे बढ़े। जितने उलमाए कराम हैं, मशाइखीन हैं, सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी से मुसलमान हैं, जो जमात है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, ये अमजदुल्ला साहब है, अमजदुल्ला खान जो एमबीटी के तहफ़्फ़ुज़ करा, आइए यहाँ पर भी एक बार आइए और देखिए मुसलमानों का क्या आलम हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद के लिए ऐसी कामा कर रहे हैं और बच्चों के लिए केसा बुक करा रहे हैं। हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं, आइए, ये अल्लाह का घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नहीं, ये अल्लाह का घर है। सब करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में इसका अजर देंगे और जन्नत में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। वाखुद आवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।